کیا ہوا ہے یہ ذرا؟ نہیں، آج تو جج صاحب کی کسی مہربانی ہے کہ پھر دوبارہ سے مجھے ایکسٹینشن ہی دی ہے میری بیل کی. میں نے تو ریکویسٹ یہی کی ہے کہ میں ہر حاضری کے اوپر آتی ہوں، میں نے کبھی بھی مس نہیں کیا. بلکہ جے آئی ٹی کو بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے بلائیں. میں نے اپنا ہی پرسنل نمبر یہاں پہ دیا ہوا ہے، لائر کا بھی دیا ہوا ہے، میرے کونسل میرے ساتھ ہے کہ ہم ہر طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہے. کیونکہ خان صاحب نے بھی یہی سکھایا ہے اور خود پاکستانی بھی کہ کورٹ کا بھی احترام کرتے ہیں، اپنی اداروں کا بھی احترام کرتے ہیں. جب میں یہاں پہ تھی ہی نہیں 9 مئی کو، جب یہ بوگس کیس ہے، تو مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. لیکن یہ کہ اب یہ وکٹمائزیشن کا سلسلہ جو ہے یہ بند ہو جانا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو ہم آج یہاں پہ گجرانوالہ میں بھی کھڑے، رضوان جو ہیں وہ ہمارے باہر سے آئے ہوئے تھے، کینڈیڈیٹ تھے ہمارے یہاں پہ MP کے. ان کے ساتھ لاسٹ ٹائم جب وہ آئے تو وہ ہٹکڑیوں کے اندر آئے. اوورسیز پاکستانی ہے، پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی نیشنلٹی چھوڑ کے آئے. مجھے تو ان کو دیکھ کے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. پھر اسی طرح لالا اسد پٹھان کو دیکھ لیں، 16 سے زیادہ ان کے گھر کے اوپر توڑ کے ان کے گھر میں کوئی 10 سال سے کم عمر کا بچہ یا 70 سال سے بڑی عمر کا بزرگ یا کوئی ایسا ان کے گھر میں بندہ نہیں رہا جس میں آپ نے ان کو کسی پرچے کے اندر گھسیٹا نہ ہو. اسی طریقے سے اگر احمد چٹا کو دیکھ لیں یا اور ہمارے ان کو دیکھ لیں، لوگوں کے اوپر زندگی تنگ کی ہوئی. ہمارے لوکل کینڈیڈیٹ بھی یہاں پہ نہیں آ سکتے. میں بھی جب یہاں پہ آتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نہ آئیں، پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا. مگر مسئلہ یہ کہ اگر ہم اپنے سسٹم کے اوپر اعتبار نہ کریں، ہم اپنے پاکستانی کے اوپر، اپنی اس قوم کے اوپر اعتبار نہ کریں، اداروں کے اوپر اعتبار نہ کریں، تو ہم نے تو نہ تو ہمارے پاس لندن میں کوئی پراپرٹی ہے، نہ دبئی میں کوئی پراپرٹی ہے، نہ نوٹوں کے بیگ لے کر یہاں سے بھاگنا ہے، نہ کوئی ڈیل کرنی ہے. پاکستان کے اندر ہی رہنا ہے. پاکستان کے اندر جتنے بھی جھوٹے مقدمے ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اور میرے لیڈر کا بھی یہی ہے، پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ہماری انا بہت چھوٹی ہے. تو یہاں پہ ہر روز میں آتی ہوں اور میں اسی لیے آتی ہوں. اور یہ صرف یہ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ نہیں ہے، چاہے پنڈی ہے، چاہے فیصل آباد ہے، لاہور ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، پورے پنجاب میں میرے اوپر 43 سے زیادہ کے قریب جو ہے میرے اوپر FIR ہے. جب میں کورٹ میں جاتی ہوں تو پتہ چلتا ہے ایک اور مقدمہ نکل آیا. جب میں تعاون کرنے کو تیار ہوں، جب مجھے پتا ہے کہ میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. خان کے خلاف بھی 31 سال کی راتوں رات کی سزا دی گئی، ہمارے ساتھ بھی. یہ خان کا ساتھ تو میں نے کبھی چھوڑنا نہیں ہے، عمران خان کا تو ساتھ میں نے چھوڑنا نہیں ہے. امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، ایسے لیڈر بار بار پیدا نہیں ہوتے. قائد اعظم ثانی ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سسٹم پریویل کرے گا. آپ عمران خان کو جب مائنس کرتے، اس کا مطلب آپ پورے پاکستان کو مائنس کرتے ہیں. تو 25 کروڑ عوام کی آواز تو یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر لے کر آئیں، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کریں. ہمیں یہیں سے انصاف چاہیے اور انشاءاللہ یہیں پر انصاف ملے گا. تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن سچ جو ہے وہ پریویل ہوگا. ویسے دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ نہ تو گائے چوری کی ہے، نہ ATM کی مشین توڑی ہے، نہ رانا ثناءاللہ کے گھر پہ پیٹرول بم سے حملہ کیا ہے. بلکہ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں، جو گجرانوالہ ہے یا فیصل آبادی، ان میں تو ایسی جگہ جو میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لاہور مینار پاکستان کے جلسے میں گئی ہوں گی، یا ڈیرہ غازی خان میں، یا اپنے اسمبلی کے اجلاس میں. اس سے زیادہ تو میں نے یہ دیکھی بھی نہیں ہے. تو نگراں کو وکلا یہ نہیں ثبوت پیش کر سکے. آپ گجرانوالہ میں جب یہ واقعہ پیش نہیں تھی تو کتنے سال لگیں گے ثبوت پیش کرنے میں؟ ہم اس وقت گجرانوالہ میں نہیں تھے. دیکھیے، اگر تو آئین کی پاسداری ہوتی نا، اگر قانون کی پاسداری ہوتی تو یہ وکیل میرے کونسل میرے ساتھ کھڑی اب مجھ سے زیادہ تگڑے ہیں. تو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کے لیے کوئی سائنس کی ضرورت ہے، نہیں آپ کا کوئی بہت بڑا جینیس ہونا ضروری ہے کہ آپ ڈیرہ غازی خان میں 9 مئی کو میں موجود تھی. اور کیا مجھے جو اس وقت کی PDM کی حکومت تھی یا جو نگران حکومت تھی، کیا انہوں نے مجھے ساتھ ہیلی کاپٹر بھی دے دیا تھا کہ اڑ کے جا کے رانا ثناءاللہ کے گھر کے اوپر بھی حملہ کر دو، فیصل آباد میں 9 مئی کو پہنچ جاؤں، پھر میں گجرانوالہ بھی پہنچ جاؤں، اور پھر میں اڑ کے جو ہے وہ اس میں بھی پہنچ جاؤں، پنڈے میں بھی پہنچ جاؤں، اور پھر میں واپس ڈیرہ غازی خان میں پہنچ جاؤں. اس کے لیے کسی سائنس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اس کی ضرورت ہے یہ جو آپ ظلم کرتے ہیں. جب آپ نے ظلم کی ہر حد توڑنی ہوتی نا، تو آپ پھر گائے، بھینس، بکری، لائٹ چوری اور پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگوں کو اوپر ڈال دیتے ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو مائنس کر کے قوم کی امید توڑنی تھی. وہ امید تو ٹوٹی نہیں ہے نا. اب یہ ہم آ رہے ہیں یہاں پہ ہر روز، خود بھی سب کو پتا ہے، جو ہمارے مخالف ہوتے ہیں JIT کو، جو بیچاروں کو لے کر آئے ہوتے ہیں، یہ ہمارے پولیس والے بھائی ہیں، وہ جو ان میں DPOs ہیں یا پڑھے لکھے یہاں پہ آفیسران موجود ہیں، ان کو بھی